بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید معزز ناظرین۔ جنت ایک مکان ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کی وسعت کتنی ہے اس کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں ہی نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی کی ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جاننے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں عنبر کی میٹی۔ ناظرین، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ ناظرین، وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کسی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ، بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کرنے کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز، وہ معن محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو حور عین میں سے کم
دو بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان کے لباس اور گوشت کے باعث ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ ناظرین، اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کی تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں یعنی میٹھا ہو جائے، اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش گلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوں گی، اور یہ بھی گائیں گی۔ ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں، اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا کہ اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کسی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، ان میں سے وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب، تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجہ کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے، اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ عز و جل کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جالیں گے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا، اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ دلچسپ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔